نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ آج کا عنوان گفتگو درس حدیث پاک میں وہی ہے کہ صالحین، نیک، پرہیزگار، علماء، نیکوکار لوگوں کی صحبت میں، مجلس میں جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ان کی زیارت کرنی چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے، ان سے دعائیں کروانی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں کا رہنے والا آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما عادت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کیا ہے جو میرے ساتھ قیامت کا سوال کر رہا ہے؟ پہلا بات تو یہ کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم ہے، اگر یہ ان کا عقیدہ نہ تو سوال ہی نہ کرتے۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی انکار نہیں فرمایا، مجھے کیا پتا جی، میرے بھائی جو قرآن پاک میں جس علم کی نفی ہے وہ ذاتی علم کی نفی ہے، خود نے یہ ہمارا عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی کسی بھی چیز کو، چاہے کوئی انبیاء ہو، ملائکہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے ذاتی علم نہیں ہے، علم ذاتی صرف خدا ہی کا ہے، باقی جس کے پاس جو علم ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہے، وہ چاہے علوم غیبیہ ہو یا دوسرے علوم ہو، یہ اللہ کے عطائی سے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو اس نے جواب دیا حب اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا میرے پاس تو بس ایک چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت مع من احببت، فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، اس نے کہا نہ میرے پاس کوئی روزوں کی کثرت ہے، نہ نماز کی کوئی کثرت ہے، نہ صدقہ، کچھ بھی یہ کوئی چیز میں اس لیے کہ وہ جلدی آئے تو مجھے اس کا اجر و ثواب ملے، فرمایا مجھے ایک پتہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ کیف تقول فی رجل احب قوم غلام یلحق بہم، آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کسی بھی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے ملاقات نہیں ہے، اس کے ملا نہیں اس کو، اس کے ساتھ جوائن نہیں ہوا وہ؟ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا متفق علیہ، حدیث پاک ہے، فرمایا آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ نیکوں کی محبت، ظاہر بات ہے نیک انسان جنت میں جائیں گے تو یہ محبت انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں جیسے زمین کے اندر معدنیات ہوتے ہیں۔ بھئی سونا کدھر سے آتا ہے؟ زمین کے اندر سے۔ چاندی کدھر سے آتا ہے؟ زمین کے اندر سے۔ لوہا کدھر سے آتا ہے؟ یہیں سے۔ کاپر کہاں سے آتا ہے؟ یہیں سے۔ یہ ساری چیزیں، ہر قسم کی معدنیات کہاں ہیں؟ زمین میں۔ انسان کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ زمین سے۔ اور زمین کے میں نے یہ بات عرض کر چکا ہوں، زمین میں بہترین قسم کی جہتیں بھی ہیں، اور یہ جتنے زہر ہیں یہ کدھر سے آتے ہیں بھائی؟ یہ بھی تو زمین سے آتے ہیں، جتنے زہر ہیں یہ زمین سے آتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ ہے، زمین کے ہر حصے کو جب اس کو بہترین اس کو ریفائن کیا گیا نا تو زمین کے ہر حصے سے ایک انسان بنا ہے۔ کچھ لوگ ہیں سونے کی طرح، کچھ لوگ ہیں چاندی کی طرح، اور کچھ لوگ ہیں زہر، اور کچھ ہیں کاپر کی طرح، سمجھے؟ تو یہ جیسے زمین کے حصے ایک جیسے نہیں ہیں، زمین کے اندر معدنیات ایک جیسے نہیں ہیں، انسان بھی ایک جیسے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا انسان بالکل اسی طرح جیسے زمین کے اندر کانیں ہوتی ہیں، سونے چاندی کی باغ کے چاندے، کسی کا کافر مسلمان ہونا کہ ایک الگ مسئلہ ہے، جو اس کی ذاتی صلاحیتیں ہیں، ذاتی اس کے جو اندر اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمانے کفر میں اعلیٰ انسان ہوگا نا،
صحت مند بھی ہے، دانا بینا بھی ہے، بہادر بھی ہے، سخی بھی ہے، اور کافر اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے وہ بدل نہیں جائے گا۔ جو زمانے کفر میں بڑا ہے نا، وہ زمانے اسلام میں بھی بڑا ہی رہے گا۔ اس کی عظیم مثال، دو مثالیں ہمارے سامنے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب زمانے کفر میں عرب کے، آپ کو عرب کا سٹار کہا جاتا تھا، بڑی مشکل ترین فیصلے، بہادر بھی تھے، انتہا درجے کے ذہین تھے، مشکل ترین فیصلے آپ فرمایا کرتے تھے۔ تو جب زمانے کفر میں، اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مانگا نا ان کو، یا اللہ پاک دو میں سے ایک کو عطا کر دے، یا تو ابو جہل، وہ بھی بڑا چلاک آدمی تھا، بڑا ہوشیار تھا، اور یا حضرت عمر، یہ دو آدمی عرب کے سٹار تھے، چہرہ مورا تھے یہ دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان دونوں میں سے ایک مجھے عطا فرما دے، اور ایک حدیث پاک میں صرف حضرت عمر کے بارے میں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمانے کفر میں، دیکھو نا، گھر سے نکلے تلوار لے کر، کدھر چلے جی؟ نبی وسلم کو مارنے کے لیے چلا، بہادر تھے نا، ڈرے نہیں، یہ نہیں بتایا میں چلو جی چھپ چھپا کر جائے، وہ وہاں بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کیا تلوار ہاتھ میں؟ تو پوچھا نا بھائی، یہ تلوار شلوار لے کر، ننگی تلوار کر کے کدھر جا رہے ہو بھائی؟ تو ڈرے شرے نہیں، انہوں نے کہا میں نبی وسلم کو مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بالکل بے تڑک بتا دیے، اتنے بہادر جرأت مند تھے۔ تو جو ان کے زمانے کفر کی جرأت تھی، ذہانت تھی، دانش مندی تھی، عظمت تھی، عرب لوگوں نے مانتے تھے ان کی عظمت کو، تو جب اسلام قبول کیا نا تو پھر وہاں بھی عظیم ہی تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو پہلا یہی بات کی، یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں، فرمایا حق پر ہیں۔ عرض کیا اگر حق پر ہیں پھر چھپ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ یا رسول اللہ اگر آپ قبول فرمائے نا، آج کے بعد نمازیں چھپ کر نہیں پڑھیں گے، ذرا میرے ساتھ چلو۔ صحابہ کرام نبی وسلم کے ساتھ تھے، فرمایا ان کو بھی ساتھ لوگ گئے، اور فرمایا آپ ذرا میں اجازت دیں دے، میں آپ سے پہلے جاتا ہوں خانہ کعبہ میں، تاکہ ذرا تیاری کر لو۔ تلوار سوتی نا، جا کر ایک کے پاس ہوئے، کون اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے؟ کون اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے؟ چاہتا ہے نا اب تو تلوار میرے ساتھ حاضر ہے، سن لو، عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور جو تم نے ان لوگوں میں اپنے صحابہ کرام پر ظلم کیا ہے نا، آج کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ آج جو ان پر آپ ظلم کرے گا نا، اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی، اور یہ جتنے مسلمانوں نے چھپ کر نمازیں پڑھی نا، پڑھ لی ہیں، آج کے بعد ہم چھپ کر نمازیں نہیں پڑھیں گے، خانہ کعبہ میں تمہارے سامنے باجماعت پڑھیں گے۔ بھائی یہ جرأت تھی نا، اگر ادھر جرأت تھی تو ادھر بھی تو جرأت ہی تھی نا۔ پھر ان کا یہ فاروق اعظم اس وجہ سے لقب ہے کہ آپ نے اگر لائن ڈرا کر دی، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، اور آپ کو فاروق اعظم کا لقب عطا ہوا۔ تو بھائی اسی طرح یہ دیکھیں نا، حضرت ابو سفیان ہے، انہی کے بیٹے حضرت میرے معاویہ ہیں، تو یہ ان کی جو سرداری تھی نا، یہ کوئی اسلام کے بعد سرداری نہیں ہے بھائی، یہ اسلام سے پہلے بھی یہ سردار تھے، کیونکہ تقسیم تھی نا، اہل عرب نے تقسیم کر لیا تھا معاملات کو، ایک تھے مذہبی معاملات، خانہ کعبہ سے وابستہ سارے معاملات، یہ سب کے سب معاملات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس، حضرت ابو عبد المطلب، حضرت ہاشم کے پاس تھے سارے مذہبی معاملات سب کے سامنے، اور دوسرے سے سیاسی معاملات، حکومتی معاملات، قبائلی معاملات، معاہدے کرنے، تجارتیں کرنے، راستوں کو جناب پرامن بنانا، دوسرے اقوام کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ حضرت ابو سفیان کے پاس ہے۔ ایک یعنی وہ سیاست کے سیاسی سارے معاملات انہیں کے پاس ہے، یہ سارے۔ اسی لیے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو کیا فرمایا کہ بھائی جو ابو سفیان کے حویلی میں چلا جائے گا امن پا جائے گا، جو اپنے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا امن پا جائے گا، جو اپنا اسلحہ اپنے دروازے کے سامنے رکھ دے گا امن پا جائے گا۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سفیان کو جب اسلام قبول کیا تو عظمت سب سے پہلے ابو سفیان ہی کو عطا کی، اور یہ بڑی عظیم ہے۔ پھر انہی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی تم تراک کے ساتھ
بڑی زبردست طریقے سے 40 سال تک حکومت کی، اور پورے 40 سال میں کوئی ادھر ادھر پورا امن و امان کا، اور پھر وہ کہاں سے مدینہ منورہ، کہاں یہ مراکو، اور کہاں یہ الجزائر، اور کہاں یہ لیبیا، اور کہاں وہ افغانستان، اور کہاں کہاں تک یہ افغانستان، کہاں یہ ازبکستان اور چیچنیا، اور یہ سارے کے سارے علاقے جناب اسلامی مملکت میں، اور ایک آدمی وہاں سے بیٹھ کر ایسا زبردست اتنے وسیع اور عریض دنیا کے کئی بر اعظموں پر پھیلی ہوئی حکومت اور خلافت کو ایک کوئی چوری چکاری امن امان سب قائم رکھا، اور ہم نے 40 سال تک لوگوں اور تمام اسلام کا انفراسٹرکچر جو آج تک ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام کیا ہوا ہے۔ خلافت عباسیہ نے علمی کام کیے ہیں، لیکن جو فنڈامنٹل اور بیسک اور انفراسٹرکچر ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا تھا۔ بھئی اگر وہ زمانے کفر میں بڑے لوگ تھے تو زمانے اسلام میں بھی تو بڑے رہے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زمانے کفر میں بڑا ہوتا ہے، دانا بینا ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، کفار اس کی عزت و عظمت کرتے ہیں، جب وہ اسلام قبول کرتے تو وہ مسلمانوں میں بھی معزز ہوگا، اور جو ادھر کا نکامہ وہ یہاں بھی نکامہ ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ادھر، ہاں ویسے اللہ کی بارگاہ میں تو عزت والا ہو جائے گا، لیکن جو وہاں کوئی بڑا کام نہیں کر سکا وہ یہاں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں کے بڑے، یہاں بھی اسلام کسی کو گراتا نہیں ہے، اس کی جو سٹیٹس جو اس کا مقام ہوتا ہے، جب ایک اسلام قبول کر لیتا ہے اس کو اسلام چھیڑتا نہیں ہے، وہ اس کو وہی اسے ایسے ہی باہر رہتا ہے، یاد رکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، بس شرط ایک لگائی ہے، جب وہ دین کو سمجھ لیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ کافروں سے کریں اسلام قبول، اور ادھر آ کر ذرا علم حاصل کر لیں، دین کی فقاہت، دین کو سمجھے کہ دین کیا ہے، تو پھر ان کے وہ ساری عظمتیں ان کی برقرار رہتی ہیں۔ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والارواح جنود مجندۃ وما تعارف منها، فرمایا ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ اللہ پاک نے جب روح کو پیدا فرمایا نا تو اللہ پاک نے ان کو فرمایا جاؤ بھائی پھیل جاؤ، جس روح کا وہاں آپس میں ملاقات ہو گئی، جن کی وہاں ملاقات تھی اور آپس میں ان کی جناب کوپریشن اور آپس میں پیار محبت قائم ہو گیا، اس کا دنیا میں بھی پیار محبت ہوگا، اور جو وہاں ایک دوسرے سے انہوں نے ایسے ہو گئے الگ الگ ہو گئے وہ یہاں بھی الگ ہی رہے۔ یہ جو لوگوں میں پیار محبت کی فضا اور نفرت کی فضا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بھائی، یہ یہاں آنے سے پہلے کی چیزیں ہیں۔ ہر انسان اس کو جس طبیعت کا وہ انسان ہے نا اس کو اپنا جیسے انسان دنیا کے ہر خطے میں مل جائے گا، نیک انسانوں کو نیک مل جائیں گے، برے انسانوں کو برے مل جائیں گے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے انسان کی اپنی ذات پر کہ وہ اس کے نیچر میں اس کی طبیعت میں نیکی ہے یا برائی ہے، دونوں موجود ہیں، دونوں اویلیبل ہیں، نیکوں کے لیے نیک اویلیبل ہے، بدوں کے لیے بد اویلیبل ہے۔ نیکوں کے پاس بیٹھ کر سکون حاصل کرتا ہے اور بعد انسان بدوں کے پاس بیٹھ کر اس کو سکون آتا ہے، کیوں؟ فرمایا یہ روح کا مسئلہ ہے، پہلے سے ایسے ہی۔ حضرت عسیر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن جابر یہ، اور فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جب ان کے پاس یمن سے کچھ لوگ آئے نا قافلہ، تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تم میں کوئی اویس بن عامر ہے؟ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے انکوائری فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حتی عطا اویس فقال له انت اویس بن عامر، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت اویس تشریف لائے۔ حضرت اویس خیر التابعین ہے، یہ افضل ترین تابعین میں سے ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، اور خود نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ میری زیارت سے محروم کیوں رہے؟ تو میں ان کی بڑی والدہ تھی،
وہ اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت میں مصروف رہے، ماں کا بڑھاپا مانے بن گیا ان کے لیے، چونکہ یہ یمن کے تھے نا، تو یمن سے مدینہ شریف آنے میں وہ بڑھاپا رکاوٹ بن گیا۔ ایک مرتبہ یہ آئے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے بھی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور میں موجود نہیں تھے، تو خدا کی منشا ہے، واپس گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آج مدینہ طیبہ میں اویس کی خوشبو آ رہی ہے، وہ آیا ہی تو بہرحال کیونکہ والدہ نے کہا تھا بھائی جاؤ زیارت کر کے پھر جلدی وہاں ٹھہرنا نہیں، واپس آ جانا، تو جیسے والدہ کا حکم تو اس کے مطابق آئے، تو نبی پاک موجود ہی نہیں تھے، کسی غزوے میں تشریف لے گئے تھے، تو والدہ نے جو کہا تھا بھائی آپ جا کر چونکہ زیارت کریں واپس آ جانا، تو اس ماں کے حکم کی اطاعت میں پھر یہ جلد ہی مدینہ منورہ سے واپس چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو بھی آدمی ان سے ملے وہ اپنی بخشش کے لیے ان سے دعا کروائے، کیونکہ 70,000 میرے امتی ان کی دعا کے وجہ سے جنت میں جائیں گے، 70,000 میرے امتی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تبرکات بھی اپنے عطا فرمائے، اور فرمائے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے ویسے ملاقات کرنی ہے، یہ میرے تبرکات بھی ان تک پہنچانے ہیں، اور میرا یہ بھی پیغام دینا ہے جب ملو تو اسے کہنا کہ ویسے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ اچھا ایک تو یہ پتہ لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ حضرت عمر اتنے دیر زندہ رہیں گے جب تک کہ حضرت ویسے ملاقات نہ ہو جائے، اور حضرت علی اتنے دیر تو ضرور رہیں گے نا جی، تو یہ بہرحال وہ اگلا معاملہ۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی تم اویس بن عامر ہو؟ الحمدللہ مجھے ان کے مزار پر جانے کا اتفاق ہوا ہے، شام میں ان کا مزار ہے۔ اچھا آپ نے فرمایا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ فرمایا من مراد ثم من قارن، یہ قبائل ہیں جو اس کے پھر قبیلے کی سب شاخیں ہوتی ہیں نا، تو فرمایا قبیلہ مراد سے ہو جس کی سب شاخ قرن ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تجھ پر ایک سفید نشان ہے، کیوں نبی نے فرمایا اس کی نشانی یہ، نبی نے یہ سارے نشان بیان فرمائے تھے، اور جو بعد میں وہ کیور ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن 1 درہم کے برابر وہ نشان ابھی بھی باقی تھا ان کے جسم پر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری والدہ ہے؟ نبی صاحب فرمایا تھا نا اس کے نہ آنے کا سبب اس کی والدہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یاتی علیکم اویس بن عامر ما امداد اہل الیمن، اہل یمن کے قافلہ اس کے ساتھ اویس آئے گا، من مرادن، وہ قبیلہ مراد جس کی سب شاخ قرن ہے اس سے اس کا تعلق ہے، اس کے جسم پر برس، لیکن وہ برس ٹھیک ہو گیا، اس میں سے 1 درہم کی اتنی جگہ وہ ابھی بھی اس کا نشان باقی ہے اس کے جسم پر۔ تو فرمایا اس کی والدہ ہے، اور وہ والدہ کے ساتھ انتہائی نیکوکار ہے، اپنے والدہ کا بڑا فرما بردار ہے، بہت اس کا خدمت کرتا ہے، اور فرمایا اس کی شان یہ ہے اگر خدا تعالیٰ کے کہہ دینا یا اللہ پاک قسم ہے تجھے تو نے یہ کام کرنا ہے، تو خدا اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ ویس اتنی خدا کے نزدیک خدا کا مقرب ہے، اگر خدا کو بھی قسم، خدا کو کون قسم دلا سکے جی، خدا کو کون کہہ سکتا ہے؟ اور یہ محبت کی باتیں بھائی، یہ کوئی مجبوری کی باتیں نہیں ہے، یہ محبت کا معاملہ ہے، یعنی حضرت ویس کو اور اللہ رب العزت کا آپس کا جو معاملہ ہے یہ محب اور محبوب والا ہے، ایسی محبت ہے اگر قسم ہے یا اللہ پاک یہ کام نے تو نے کرنا ہی ہے نا، یہ اندازی یہ بندگی کا مقام ہے، یہ نہیں ہے۔ تو فرمایا لَأَبَرَّأَهُ، اللہ پاک اس کی قسم کو ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ، فرمایا جو یعنی اس سے اگر بخشش کی دعا کروا سکتے ہو تو ضرور کروانا۔ فَاسْتَغْفِرْ لِي اچھا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ویسے پہلی تو بات یہ کہ میرے لیے دعا کر، اور دوسری یہ ہے پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تو حضرت ویس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ فقال له عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا این تريد،
بھائی کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ تو فرمایا الا اکتب لک الی عاملہ، کیا میں وہاں کے گورنر کو میں تیرا خط نہ دے دوں تاکہ وہ تیری خوب لک آفٹر کرے؟ تو قال اکون فی غبراء الناس احب لی، فرمایا جو ہے نا جن لوگوں کا بالوں پر مٹی پڑی ہوئی ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، غریب مسکین ہے، میں فرمایا میں اس حالت میں رہنا پسند کرتا ہوں حکمرانوں کے قریب جانے سے، تو مجھے آپ کے گورنر کے لیے آپ کا خط نہیں چاہیے۔ میں گمنامی کو زیادہ پسند کرتا ہوں، مسکنت کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں، اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ شو آف نہ کرنا اور کسی بھی حکمران کے قریب نہ جانا، وہ اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا آئندہ سال حج کا وقت تھا، تو بڑے بڑے اشراف آئے ہوئے لوگ ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حج کے موقع پر اعلان فرمایا بھائی اس قافلے میں حجاج میں حضرت ویس یہاں کے ہیں موجود ہیں؟ تو قال ترکتہ رس البیت قلیل المتاع، ایک آدمی نے کہا وہ تو بالکل کیا گزرا، ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، گھر میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، برتنے کا سامان نہیں ہے، بالکل غریب، تو اتنا خلیفہ وقت عمر اس کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں اگر ہے تو بات۔ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے جب دیکھا نا یہ حضرت اویس کو معمولی سمجھ رہا ہے، چھوٹا سمجھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا تو اس کو معمولی سمجھتا ہے نا، غریب غربا آدمی ہے۔ فرمایا میں سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا شان بیان کی ہے، فرمایا یاتی علیکم اویس بن عامر مع امداد اہل الجمن من مراد ثم من قارن کان نبی، پھر حضرت عمر نے وہ ساری حضرت اویس کی وہ علامتیں نشانیاں بیان کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ وہ قسم تک کا سارا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا جو بھی اس سے دعائیں مغفرت کروا سکتا ہے اسے دعائیں لیا کرو۔ فرمایا فَأَتَا ویسن، یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت ویس آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ویس میرے لیے دعا کرو۔ قال انت احدث عہدا بسفر صالح فاستغفر لی، حضرت ویس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی آپ ابھی نئے نئے سفر کر کے آئے ہیں تو مسافر کی دعا ذرا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت عمر مدینہ منورہ سے گئے تھے نا حج کے لیے، تو کہنے لگے آپ تو ابھی تازہ تازہ حالت سفر میں ہیں، آئے ہیں حج کرنے کے لیے، آئے ہیں اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو فرمایا آپ میرے لیے دعا کریں۔ قال استغفر لی، قال انت احدث عہدا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تو میرے لیے دعا فرما۔ تو قال لقیت عمر، قال نعم فاستغفر له ففاتن له الناس، فرمایا تو پھر انہوں نے دعا کی، اور پھر دعا کرنے کے بعد وہ پلٹ کے واپس۔ بھائی حالانکہ ہر آدمی کسی بڑے آدمی کے قریب بیٹھنا چاہتا ہے، بس تو حضرت عمر کے ساتھ اتنی بات چیت تو پھر وہ واپس چلے گئے۔ تو مسلم شریف میں کافی یہ حضرت ویس کے بارے میں حدیث آتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ساری حدیثیں پاک ہے، فرمایا ایک آئے گا یمن کا رہنے والا ہوگا، اس کو نہ آنے کا سبب اس کی ماں کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اللہ پاک کے بارگاہ میں اس نے دعا کی تو اس کی بیماری چلی گئی، لیکن ایک درہم کے برابر وہاں پر موجود ہے۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمایا نا، تو فرمایا ان خیر التابعین رجل قال له اویس وله والد كان به بیاد فمروه فليستغفر له، نبی نے فرمایا وہ تابعین یا صحابہ کرام کے بعد سب سے بہترین میری امت کا فرد اویس ہے، جو صحابی تو نہیں ہے تابعین میں سے لیکن تابعین میں بیس، کیوں؟ فرمایا وہ اپنے والدہ کے ساتھ بہت اچھا ہے، اور باقی وہ سفید جو نشان تھا جسم پر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بیان فرمایا، اور فرمایا جو آدمی اویس کو دیکھ لے مل لے تو فرمایا اس کو کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عمرہ کرنے کی نیت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ سے اجازت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ معظمہ جاؤں عمرہ جا کر ادا کروں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تنسانا یا اخیا من دعائک پراوا پنجابی اس کا سب سے مزہ آئے گا پنجابی میں ترجمہ کر دیں پراوا سانو دعا وچ بھول نہ جائیں اس کا معنی ویرا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا محبت ہے اخیا ویر پراوا جدوں پہنچنے تو سانو بھی دعا یاد کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ساری دنیا کی نعمتیں مجھے مل جاتی ساری کائنات کی بادشاہی مجھے مل جاتی یہ ساری زمین کی نعمتیں مل جاتی نا مجھے وہ خوشی نہ ہوتی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمات کے ساتھ مجھے ہوئی کہ اللہ کے نبی اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا ساری کائنات کے خلاصہ رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں فرمایا مجھے اس لفظ پر جو خوشی ہوئی ہے نا اس کے مقابل میں ساری دنیا کی نعمتیں مجھے دے دی جاتی مجھے وہ خوشی نہ ہوتی جو اس کلمے پر مجھے خوشی ہوئی اور دوسرے حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اپنی دعا میں شریک رکھنا اور آخری حدیث پاک ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا ہر ہفتے کے دن ٹھیک ہے یہاں پر ہاں ہر ہفتے کے دن کیونکہ میں جب میں گیا تو میں نے اسپیشل یہ میں حدیث پاک ذکر کی تو کہتے نہیں یہ عام حدیث ہے تو میں نے کہا یار حدیث عام نہیں ہے یہ ہفتے کا دن خاص ہے آپ بھی جا رہے ہیں تو اس لیے تو آپ بھی یاد رکھیں اس کو تو مجھے جب میں گیا تو میں نے یہ حدیث نے تو کہنے نہیں یہ میں کہ یار اس کے دروازے پر لکھی ہوئی میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پر ہفتے کا دن خاص ہے اس کی فضیلت مسجد قباء کی فضیلت سیٹرڈے کے ساتھ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے تشریف لے جاتے مسجد قباء میں پیدل جاتے اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل ادا فرماتے لیکن وہ دن کون سا ہوتا تھا ہفتے کا دن تو کبھی ہفتے کے دن کبھی تو آپ جاتے پیدل اور کبھی آپ جاتے سواری پر اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے بھی آپ کی تو کمال بات ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان یا جدا گانا شان آپ بخاری شریف پڑھیں آپ کو پتہ چلے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا مدینہ طیبہ سے لے کر مکہ معظمہ تک آپ نے ایک ایک درخت پر ایک ایک پتھر پر نشان لگائے ہوئے تھے جو آپ صحابی رسول ہیں نا تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر بھی کیا ہوا تھا جہاں جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا وہاں پر قیام کرتے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کوئی نماز ادا کی وہاں نماز ادا کرتے اگرچہ راستے سے ہٹ کر جگہ ہوتی آپ بھی اس راستے کو چھوڑ کر پھر وہاں جا کر نماز ادا کرتے تمام مقامات کی حضرت عبداللہ بن آپ بخاری شریف پڑھیں بخاری شریف میں بڑی تفصیلات ہے اس چیز کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ہر اس جگہ پر وہی کام کرتے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر پتھر کے اوپر بیٹھے ہیں یہ بھی جا کر وہاں اس پتھر کے اوپر وہاں قریب بیٹھتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نفل پڑھیں یہ بھی جا کر وہاں نفل پڑھتے حتیٰ کہ ایک مقام پر ایک درخت آیا تو انہوں نے نا سواری کو ایسا یعنی ایسے گھما کر نا گھمانے کے بعد بٹھایا آپ کے ساتھیوں کہ یار یہ کہ بٹھانا تو سیدھا ادھر بٹھا دیتے گھمانے کا کیا مقصد ہے تو فرمایا مجھے کچھ نہیں پتا کیوں پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے میرے بھائی نبی صلی فرمایا میرے ان چیزوں اور میرے بھائی محبت کے لیے دلیل نہیں ہوتی ہے وہ محبت کے لیے دلیل محبت ایک الگ چیز ہے کہا نہیں جاتا محبت خود بخود ہوتی ہے نبی صلی کسی حدیث پاک میں حکم دیا تم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے وہ نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہر ایک ایک جگہ پر اپنے نشان لگائے ہوئے تھے جہاں جہاں بھی جو کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کیا آپ پھر ساری زندگی وہی کام کرتے تھے عقل میں آئے یا عقل میں نہ آئے بس درخت کے ساتھ اس طرح چکر لگانے کا کیا مطلب وال کی ایک جگہ پر بخاری شریف حدیث پاک وہ کافی ہارڈ کر ایک جگہ تھی اے بھی کچھ اونچی کچھ نیچے تو صاحب کا جناب تم یہ مکہ معظمہ کو سیدھا راستہ جا رہے ہیں
تو اتنا آپ ہٹ کر گئے، اور وہ بھی کوئی ہموار زمین نہیں تھی، بڑی اوکوڑ تھی، اوکوڑ تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال وہ نیچی اونچی پتھریلی اس قسم کی زمین تھی، تو آپ نے جناب نماز پڑھنے تو یہیں پڑھ لیتے۔ آپ نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں یہ زمین ساری خدا کی ہے، پر میں اس لیے وہاں گیا ہوں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں جا کر نماز پڑھی تھی۔ وہاں میں اس لیے گیا کہ وہاں نبی نے نماز پڑھی۔ اب چلو حضرت عبداللہ بن عمر نے تو کر لیا، امام بخاری کو کیا ضرورت پڑی ہے جی تمام ایک ایک جگہ کو مکہ معظمہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک ساری جگہ بخاری شریف میں لکھنے کی؟ اس کا منع امام بخاری کا یہ عقیدہ ہے۔ آپ اٹھائیں امام بخاری کو پڑھیں، بخاری کہنا آسان بات ہے، بخاری کا عقیدہ اور بخاری نے جو کچھ امام بخاری نے لکھا ہے نا بخاری شریف میں، پھر پتہ چلتا ہے کہ محبت کا کیا انداز ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک ایک چیز، ایک ایک پتھر کو، ایک ایک درخت کو، ایک ایک جگہ کو بیان کیا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں نماز ادا کی، فلاں پڑھی، یہ کیا، فلاں یہاں آرام فرمایا، یہاں رات کے وقت، یہاں دن کے وقت، یہاں دوپہر کے وقت، یہاں فلاں وقت، ٹائمنگ کے ساتھ، پوری تفصیلات کے ساتھ بخاری شریف نے یہ ساری چیزیں لکھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے بھائی، لب لباب سارے درس کا یہ ہے، نیکوں کے ساتھ محبت بھی کرنی چاہیے، رابطہ بھی رکھنا چاہیے، ان کے مجلس میں بھی بیٹھنے چاہیے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط، اور ان سے دعائیں بھی لینے چاہیے، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ ہے نیکوں کا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا